السلام علیکم۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اسکول وزٹ کیا تو مجھ سے ایک ٹیچر نے سوال کیا، سر آج کل فونک بیسڈ پڑھایا جا رہا ہے تو آپ پلیز بتائیے گا سین، سواد اور سے کی آواز میں کیا فرق ہے اور ان کو کیسے پروناؤنس کیا جائے۔ سوال تو بڑا ویلڈ تھا، ایک زبان کے اندر ایک ہی آواز کے تین لیٹرز کیوں ہیں، یا اس کے علاوہ جیسے عین ہے، الف مدہ ہے، تینوں کی تقریباً سیم آواز ہے۔ اسی طرح زے ہے، زال ہے، زوئے ہے، زواد ہے، ان کی بھی تقریباً ملتی جلتی آواز ہے۔ ضعیف، ظروف، اس طرح سے ہم لکھتے ہیں نا۔ ہم نے چیزوں کو سرچ کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ حروف تہجی کی تو بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ اور تہجی کس کو کہتے ہیں؟ تہجی کہتے ہیں دراصل منہ سے ادا ہونے والی آوازوں کو کاغذ پہ لکھنے کو ہم تہجی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اردو کی ساؤنڈز ہم ادا کرتے ہیں، حروف جو ادا کرتے ہیں زبان سے، اور پھر جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو جب کاغذ پہ لکھتے ہیں تو اس کو تہجی کہتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم اگر حروف کو دیکھیں تو اردو کے جو حروف تہجی ہیں وہ آئے ہیں عربی زبان سے، اور عربی کے جو حروف تہجی ہیں وہ آئے تھے فارسی زبان سے، اور پھر فارسی کے جو حروف تہجی ہیں وہ عبرانی زبان سے آئے ہیں۔ ابھی عبرانی زبان کے حروف تہجی نہ جانے کہاں سے آئیں، لیکن عبرانی زبان کا اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس میں 22 حروف تہجی تھے عبرانی زبان میں، ان کو ابجد کہتے ہیں، اور ان کو کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، میں آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہیں حروف ابجد جو دنیا میں سب سے پہلے سامی النسل لوگوں نے استعمال کیے، یا ان کو ہم فونکی لوگ بھی کہتے ہیں۔ ماہرین لسانیات ایک ایسا علم ہے جس میں خاص طور پر انسانی زبانوں کی موجودہ صورت اور زبانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس علم میں مختلف زبانوں کی آپس میں مشابہت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اس زبان کا دنیا کی دیگر چیزوں سے کیا تعلق ہے۔ گویا لسانیات وہ علم ہے جس میں صرف انسانی زبانوں پر بحث کی جاتی ہے۔ تو ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے سامی النسل یا فونکی لوگوں نے حروف کا استعمال کیا۔ پتھر کے دور میں آخر میں انسان نے چکنی مٹی سے برتن بنانے کا ہنر اور آگ میں پکانے کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا۔ اسی دور کے بعد مختلف بنیادی ایجادات کے ساتھ ساتھ بنین و انسان بالترتیب تانبے، پیتل اور لوہے کے دور میں داخل ہوئے۔ پتھر کے دور کا اختتام زراعت اور تانبے کے استعمال سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہوا۔ اس زمانے کو زمانہ قبل از تاریخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اب تک لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ حرف ابجد اور تحریر کی ایجاد کو مروجہ تاریخ کا آغاز مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سامی النسل یا فونکی لوگوں نے حروف کا استعمال کیا۔ آج سے 5000 سال پہلے جس زمانے میں لوگ ایک جگہ رہنے کی بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، بحیرہ روم کے مشرقی ساحل، فلسطین، مغربی شام اور موجودہ لبنان پر قبیلہ سام کی ایک شاخ جو یہاں آ کر آباد ہو گئی، جسے آج ہم فونکی یا فونیشی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فونکی قبیلے سامی النسل تھے جو سامی نژاد تھے، سامی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ عبرانی زبان نہ صرف یہودیوں بلکہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے بھی پچھلے زمانوں میں مقدس رہی ہے، چونکہ اس زبان میں توریت کا نزول ہوا تھا، اور عربی چونکہ اس کی پڑوسی زبان رہی ہے تو اس وجہ سے دونوں زبانوں میں کافی سارے مترادفات موجود ہیں۔ جیسے عبرانی زبان میں شالوم علیکم کہتے ہیں تو اس کو ہم عربی میں السلام علیکم کہتے ہیں۔ سامی لوگوں نے 3000 سال قبل از مسیح میں بحیرہ روم کے مشرقی ساحلوں کو بسایا اور شام سمیت ساحلی علاقوں میں نہ صرف آباد ہو گئے بلکہ انہوں نے لبنان کے مغربی ساحل پر کئی تجارتی مراکز قائم کیے، جن میں بیروت، بابلوس، یروشلم مشہور ہیں، بلکہ کچھ ممالک میں تو انہوں نے اپنی 9 تجارتی کالونیاں بھی قائم کی جن کے آثار آج بھی موجود ہیں، جیسے اسپین، اٹلی، تیونس، مالٹا، شمالی افریقہ، ترکی، مراکش، انگلینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ سامی زبان میں عربی سب سے بڑی زبان ہے جو عبرانی اور آرامی زبانوں سے کافی ملتی ہے اور قرآن مجید کی زبان ہونے کی وجہ سے زندہ ہے۔
فصیح عربی اور بولے جانے والی عربی میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے بولے جانے والی اردو اور ادبی اردو۔ عربی کو مسلمانوں کی مذہبی زبان ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، اور دنیا کے تمام مسلمان قرآن حکیم پڑھنے کی وجہ سے عربی حروف اور الفاظ سے مانوس بھی ہیں۔ عربی کے کئی لہجے آج کل پائے جاتے ہیں، مثلا مصری، شامی، عراقی، حجازی وغیرہ، مگر تمام لہجوں میں بولنے والے ایک دوسرے کی بات بخوبی سمجھ جاتے ہیں۔ لہجوں کے فرق کے علاوہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ عربی دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، اور اس میں حمزہ سمیت 29 حروف تہجی ہیں جنہیں ابجد کہا جاتا ہے۔ عربی والوں نے عبرانی ابجد میں کچھ اضافہ کر کے اپنی حروف ابجد ترتیب دیے، یعنی عبرانی حروف میں سے، خے، زال، زواد، زوئے اور غائن بڑھا دیے گئے۔ اس اضافے کی ضرورت یوں بھی پیش آئی ہوگی، یہ آوازیں اہل عرب کے ہاں تو تھیں مگر عبرانی زبان میں موجود نہیں تھیں۔ عربوں نے ظہور اسلام کے بعد ایران فتح کیا تو یہ رسم الخط ایران چلا آیا، اور یوں ایرانیوں نے عربی زبان میں فارسی لکھنا شروع کر دی۔ مسئلہ یہ تھا کہ فارسی والوں کے ہاں پے، چے، زے، غاف کی آوازیں عام تھی اور عربی حروف ابجد میں ان کا وجود نہ تھا، لہٰذا فارسی والوں نے اس میں پے، چے، غاف، زے کا اضافہ کر دیا۔ اصل حروف ابجد 22 تھے، 6 عربوں نے شامل کیے، 28 ہوئے، اور 4 فارسی والوں نے شامل کر دیے، اس طرح یہ حروف 32 ہو گئے۔ اصل حروف ابجد 22 تھے جو عبرانی زبان سے آئے تھے، 6 عربوں نے شامل کیے تو اس طرح یہ 28 ہو گئے، اور 4 فارسی والوں نے شامل کیے تو ان کی ٹوٹل تعداد 32 ہو گئی۔ لیکن 32 حروف تہجی کے اس مجموعہ میں کچھ آوازیں ایسی بھی تھیں جو فارسی میں نہیں تھیں، وہ عربی ہی استعمال کرتے تھے، جیسے کہ سے کا اضافہ عربوں نے کیا تھا، نہ یہ آواز عبرانی میں تھی اور نہ ہی یہ فارسی میں تھی، یہ محض فارسی والوں کو ورثے میں ملی تھی، اور فارسی والوں نے بھی اس آواز کو نکالنا گوارا نہ کیا اور ان آوازوں کو بھی شامل حروف تہجی رکھا جو عربوں نے عبرانی ابجد میں اضافہ کی تھیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں 8ویں صدی سے یا اس سے بھی کچھ پہلے دیوناگری رسم الخط موجود تھا، جس میں اردو میں موجود کچھ آوازوں کا بعد میں اضافہ بھی کر لیا گیا تھا، جیسے غائن، زے، خے۔ دیوناگری رسم الخط اردو کے لیے ایک بہترین رسم الخط تھا، مگر اہل اردو نے فارسی ابجد کو ہی اپنانا بہتر سمجھا۔ اب اردو زبان میں چونکہ 37 حروف تہجی اور 47 آوازیں ہیں، جن میں سے بیشتر عربی سے لیے گئے ہیں، اور کچھ مخلوط حروف بھی استعمال ہوتے ہیں جو دوسرے حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ بعض لوگ حمزہ کو حروف تہجی نہیں مانتے، مگر پرانی لغت کی کتابوں میں حمزہ کو بھی حروف تہجی کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اردو تختی اور اردو حروف 2 مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ اردو تختی میں اردو حروف کی کئی اشکال ہو سکتی ہیں، جیسے نون اور نون غنہ، الف اور الف مدہ کو ایک ایک ہی حروف لکھا جاتا ہے۔ اب اردو زبان میں چونکہ 37 حروف تہجی اور 47 آوازیں ہیں، اس وجہ سے جب فارسی حروف ابجد میں اردو زبان لکھنے کا معاملہ آیا تو نئی آوازوں کی بھرمار تھی، جیسے ٹے، ڈال، ڑے جیسی آوازیں تھی سو تھیں، مگر ہر حروف کے ساتھ ایک بھاری آواز کا بھی ٹانٹا نکل آیا، یعنی بے کے ساتھ بھے، پے کے ساتھ پھے، تے کے ساتھ تھے، اور یہ آوازوں کا ایسا طوفان تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اردو کی بنیاد اگرچہ ہندوستان کی مقامی زبانوں پر استوار ہوئی تھی، مگر اس کے ذخیرہ الفاظ نے عربی اور فارسی کے لسانی خزانوں سے بھی بہت استفادہ حاصل کیا۔ آج چنانچہ اردو جملے کی ساخت تو مقامی ہے اور جملے کا فعل بھی بالعموم مقامی ہوتا ہے، لیکن جملے کے دیگر عناصر میں عربی اور فارسی کے اثرات صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے بے شمار الفاظ اردو میں موجود ہیں جو عربی، فارسی، سنسکرت اور دیگر زبانوں سے آئے ہیں اور اردو میں شامل ہو کر ان کا تلفظ اور بعض اوقات تو میننگ بھی کافی حد تک چینج ہو چکی ہے۔ جیسا کہ عربی کا لفظ موسم ہے، یعنی سین کے نیچے زیر ہے، اردو میں جب وہ آیا تو موسم بن گیا۔ ظاہری شکل و صورت کے مفہوم میں ہم حلیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل عربی لفظ ہیلیہ ہے،
परिंदे के पोटे और पित्ते को अरबी में हौसला कहते हैं। उर्दू में हौसला जुर्रत के मायने में इस्तेमाल करते हैं। हर जिंदा ज़ुबान इन तब्दीलियों को कबूल करती है और अपना दामन नए अल्फाज और मुहावरात से भरती रहती है। गोया जिस तरह एक ज़िंदा जिस्म पुराने खुलियात को ख़त्म करके नए बुनने वाले खुलियात को कबूल करता है, इसी तरह एक ज़िंदा ज़ुबान भी रद्दो कबूल का सिलसिला जारी रखती है। ख़ानदान ज़ुबान यानी कि लैंग्वेजेस फैमिलीज़ से मुराद ज़ुबानों की ऐसी दर्जा बंदी है जिससे मुराद एक ग्रोह में शामिल ज़ुबानें उमूमन एक मुश्तरक ज़ुबान से नमूदार हुई हों, मगर बे इंतहा तहकीक के बावजूद भी ज़ुबानों की दर्जा बंदी में इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। इसलिए बाज़ दर्जा बंदियों को हतमी नहीं समझा जा सकता। कीप लिसनिंग, कीप वाचिंग जाफ़र हुसैन, नेवर स्टॉप लर्निंग।